جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا، جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے۔ ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے، جھوم جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، نکلے گی راہ۔ آپ کو یقین، میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں۔ گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پر آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ سے لو لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی، کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا؟ کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر۔ پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے، یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا، وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ، آیت قرآنی ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا، جس کو جتنا چاہیے۔ ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا۔ وعدہ اس نے کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا۔ روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے۔ جلدی کر کے حرام سے کما لیں۔ اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر۔ اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا۔ آپ کو پتا ہے چاول، گندم، روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے۔ اب ایک گندم کا دانہ ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا، تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں نا ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنا ہے اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا، کمال، یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنے نا یہ واقعہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا، بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں بنگالی تاجر تھا، تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کے پھنس گیا۔ یہاں پر پیسے والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا کسی طرح یہ دانہ نکل جائے، دانہ نہیں نکلا، کئی سال گزر گئے، دانہ گویا اندر فکس ہو گیا تھا۔ کہتا ہے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا، حج پر یا عمرے کی حاضری پر وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا زور کی چھینک آئی، وہ دانہ جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا، جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا اٹھا کر وہ دانہ لے کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا، یہ دانہ سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا۔ اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے، بس صرف یقین ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا، یہ یاد کر لو، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ، یہ جملہ کتنا پیارا ہے۔ ڈیفینیشن، بھروسہ تو ہم سب کو ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھی اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، حق کیا ہے، یقین کتنا ہے،
बिलीव कितना है। बस ये याद रखो, नबी पाक फरमाते अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदे को अता फरमाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलता है और शाम को सैर होकर लौटता है। यानी परिंदों को तो कभी भी हमने नहीं देखा कि घोंसलों में कोई कबट बनी हुई हो। कभी देखा आपने बकरे को खाना खिलाया हो और खाना उसने दोपहर का खाने के बाद टोकरी खींच ली हो कि भाई रात के लिए संभालूंगा, हैं भाई रात को क्या मिलेगा, चारा नहीं आया तो ये, उसको नहीं होती फिक्र कि दोपहर को जो मिला बाकी जिसने दोपहर को खिलाया वही रात को खिलाएगा। सुबह घोंसले से निकलते हैं सारे परिंदे, करोड़ों परिंदे, पता नहीं होता शाम कैसे आएंगे। अल्लाह सबको रिस्क देता है, सब पेट भरकर वापस आते हैं, मगर वो कल के लिए घोंसले में कहीं बचाते नहीं। अल्लाह पर भरोसा। तो खुदारा हमारे अंदर, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, इतनी कमजोर क्यों हो जाते हैं? परिंदे जानवर इनसे तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना हमको। उनको रब पर भरोसा है, मुझे क्यों नहीं है कि वो अल्लाह देगा मुझे, वही मेरी मुश्किल से निकालेगा। बात यह है कि हम दिल से उसको नहीं पुकारते। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, तंग दस्ती में हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, गलत काम करने की बजाय रब अज़्ज़ वजल को पुकारो, वो साथ हो गया ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरे लिए पहाड़ है ना, मुझे फील होता है कि यार ये बहुत बड़ा पहाड़ है। आपने देखा होगा चूंटी के सामने सेब रख दें, वो उसके लिए पहाड़ है। मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, मगर जो खालिक के कायनात है उसके लिए तो 18,000 कायनात है ना। 18,000 कहा जाता है जहान है इस दुनिया में, तो जमीन तो एक हिस्सा हुआ, उसकी कायनात का तो कोई किनारा ही नहीं। उसके लिए मेरी मुश्किल, उस रब की शान तो शान है। रब के महबूब के बारे में आला हजरत फरमाते हैं ना, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता है आका, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। महन कहते मसाइब को, परेशानियों को। या रसूल अल्लाह हमारे लिए तो तिनका भी हटाना मुश्किल है, आप चाहें तो ये मुसीबतों के पहाड़ भी फूल बन जाएं, आप करम फरमा दे तो फूल जैसे मामलात हो जाएंगे। तो पुकारे ना उनको जिनके लिए कोहे महन भी फूल है। मगर हम शॉर्टकट, हम बाज़ औक़ात कहते मैं ठीक कर लूं, और हम ठीक करते करते गलत कर देते हैं। हम सही नहीं करते, हम अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। हम समझते मेरा ये स्टेप मुझे इस मुसीबत से निकाल देगा, वो शायद हमें दुनिया की मुसीबत से तो निकाल दे मगर उखरवी मुसीबत में डाल देता है। वो अल्लाह की नाराजगी वाले मामलात में हम पड़ जाते हैं। मैं जानता हूं, यकीन करें मैं जानता हूं, मेरी फैमिली मेंबर की मैं आपको बात कर रहा हूं इसलिए कि आपको अंदाजा हो जाए, करोड़पति हैं, इतना अल्लाह ने नवाजा है, मगर मैं उस घर के कर्ब को जानता हूं कि उस शख्स के भरी जवानी में दोनों गुर्दे फेल हो गए। मैं उस कर्ब को जानता हूं, मैं उस कैफियत को रोज, में बहुत मेरे करीबी रिलेशन है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर गुर्दे ही नहीं है, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस, बंदे की आधी लाइफ तो हॉस्पिटल में गुजर गई ना। पैसा बहुत है, मैं आपसे पूछता हूं मेरे गुर्दे सलामत हैं, ये बड़ी नेमत है, या मेरे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ हैं और दोनों गुर्दे फेल हैं? अपने आप से पूछो। प्रॉब्लम यह है हमने लाइफ की लग्जरीज को पैसों से तोला है, हमने सहूलतों को समझा है कि यही जिंदगी का सब कुछ है। ऐसा नहीं है, सुकून सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके बच्चे फर्मा बरदार हैं और आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, मगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं और आपके बच्चे नाफरमाने, पूछो उन वालिदैन से कि वो पैसे को मोहब्बत कर रहे हैं या बच्चों की नाफरमानी पर रो रहे हैं। नहीं नींद आती यार, जिसके बच्चे शराबी, कबाबी, जुआरी, जिसकी वजह से रोजाना माँ बाप मरते हो और जीते हो, पैसा क्या चीज है उसके आगे? कई नेमतें ऐसी हैं जिनका मोल नहीं है। और हराम का रास्ता इख्तियार करके याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल था आपके लिए, मुश्किल था उन सब के लिए, और कमाल किया उन्होंने जिन्होंने हराम छोड़कर हलाल इख्तियार कर लिया। मगर याद रखना, जिस दिन कोई हराम में पड़ गया ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो। बड़ा शानदार स्टेप जिंदगी में उन लोगों ने उठाया, मैं सलाम पेश करता हूं उन्हें। मुझे अंदाजा है इस बात का कि जो हराम कमा रहा था, बड़ ज्यादा कमा रहा था, चांसेस थे, उसने वहां से अपने आप को निकाला हिम्मत करके और हलाल की तरफ आया। मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो हराम कमा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे। ऐसा सूद ने जकड़ लिया है, ऐसा हराम ने जकड़ लिया है, ऐसा कर्जों ने जकड़ा हुआ है, हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि यार ये निकलूं कैसे, गलत कर रहा हूं, हराम कर रहा हूं, नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो पंजे गाड़ लेता है। शैतान कब छोड़ेगा? लेकिन उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जो हलाल कमाते कमाते हराम के दरिया में जाकर गिर गया, फिर शायद जिंदगी में मौका ना मिले बाहर निकल। कभी ऐसी गलती मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर मुझ में या आप में या मदनी चैनल के नाजरीन में कोई ऐसा है जो हराम रोजी कमा रहा है, खुदारा मेरे भाई मैं आपको मशवरा देता, हिम्मत करो, खुदा के वास्ते हिम्मत करो, आ जाओ, हलाल रोजी की तरफ आओ। हलाल थोड़ा भी बाबरकत होता है, हराम ज्यादा भी बर्बादी लाता है। मुझे वो जुमला नहीं भूलता, एक वाकया कई बार मैं सुना भी चुका हूं, शायद आपने भी सुना होगा। एक बार एक मुबल्लिग दावत इस्लामी इटली में गए, बयान किया हलाल रोजी पर। एक साहब मिले, बड़ी नमनाक आंखें थी, आंखों में आंसू थे,
کہا اکیلے میں بات کرنی ہے. مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں. شراب بھی بکتی ہے اور بھی آئٹمز ہیں مگر شراب بھی بکتی ہے. مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں، اسٹور کے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے کیا کماؤں گا. میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور، بس میں نے ذہن بنا لیا ہے، آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں. اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا. یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ روزی دے رہا ہے، کیا فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگے. کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا. اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ 1 سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے. اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا ہے شراب بند کی، اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو. میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی. نہیں یار، آپ اللہ کو ناراض کر رہے، روزی مل رہی ہے، آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی. وہ غیب کے خزانوں سے دے گا، وہ تھوڑے میں قناعت دے دے گا، وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا. وہ مالک ہے، میری عقل محدود ہے. سمجھو ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے لیے؟ میرے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کا ہر شے پر قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے نا. میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں، میں کمزور، وہ طاقتور ہے. میں کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے. ارے اس نے مجھے بنایا، اس نے یہ کائنات بنائی، اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے؟ میں اس سے دوستی کر لوں، میں اس کو پکاروں، میں اس سے مدد طلب کروں. اللہ اکبر، ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو ایک وظیفہ، ایک آیت، ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا، آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے، پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے. بندے نے الفاظ کہے تھے، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے. اچھا، اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے لشکر میں وہ تھا، فرعون کے قوم میں سے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا. جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا، وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے. اور ون آف دا امیزنگ ورڈز، خدا کی قسم، میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں. اس کی مزے لو، اس جملے کے، اس آیت کے جب آپ مزے لوگے نا، جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. بس کافی ہے نا، جس کو سونپے ہیں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. ارے اگر رب پر بھروسہ نہیں تو دف ہے میری زندگی پر. وہ خالق نہیں تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا. ماں مجھ سے پیار کرے، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. بس سونپ دو اسے، الفاظ سے نہیں دل سے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس تیرے سپرد کرتا ہوں. تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد. یہ قرآن کی آیت ہے، بلیو کر لو اس پر، پریکٹس کر لو اس پر. گھر میں جھگڑے ہیں نا، نہیں بن رہی، گھر میں نہیں آ رہا سکون، بچے بیمار ہیں نا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، قرضہ نہیں اتر رہا، قرار نہیں مل رہا، جس مشکل میں ہو آپ آؤ آج اپنے رب کو پکار لو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. بس میں تھک گیا، میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، میں کچھ نہیں کر سکا، میں تھک گیا مالک، اب تو مدد کر دے. یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا، پھر پرابلم کدھر سے رہنی ہے؟ اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا. اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی وسعت کے، اس کی حوصلے کے علاوہ، وہ جتنا بار اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بار ڈالا جاتا ہے. کرم ہو جائے گا. توکل کرنا سیکھیں. ہم توکل سے دور ہو گئے ہیں. ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے، ہم پریکٹس کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں.
ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پیسے کمانا، دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے۔ ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں، نہیں، اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا بیٹا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا، مشکلیں بھی حل کر دے گا۔ ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے، سورس ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، ہیں جناب، تعلقات ہونے چاہیے، لگژریز ہونی چاہیے، نہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میرا مالک راضی ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہے اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی، کروڑوں روپے، میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی نا، کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ، بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں، پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی، تم کر لو کروڑوں روپے خرچ۔ اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ مرتا، اور اللہ نے شفا دینی ہے، تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ، اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا، وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، بھروسہ اللہ پر رکھو۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھو یہ پریکٹس کیسے کرواتے اپنے بچوں کو، چھوٹا بچہ کہ بیٹا دیکھو روزانہ کھانا کھانا ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، یہ سوراخ ہے گھر میں، اس سوراخ پہ جا کر دوپہر کو دعا کرنا، یا اللہ کھانا دے دے، تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے گا۔ رات بھوک لگے پھر سوراخ پر جانا، دعا کرنا، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ سے مانگنا، پریکٹس بچپن سے اللہ سے مانگنا، اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ پر بھروسہ۔ بیٹے نے شروع کر دیا، دوپہر کو دعا کرتا، آپ نے اپنی زوجہ کا کہا دیکھو جب بھی یہ دعا مانگے دوپہر کو بھی کھانا رکھ دینا، رات کو بھی رکھ دینا، اس کا بلیف رب پر مضبوط ہونا چاہیے۔ پریکٹس چلتی رہی، دوپہر کو دعا کرتا کھانا مل جاتا، رات دعا کرتا کھانا مل جاتا، پھر دوپہر دعا کرتا کھانا مل جاتا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی، بھول گئی، پھر یاد آیا ارے دعا کا ٹائم ہو گیا، بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں پر، دوڑتی بھی گئی، دیکھا تو بچہ کھانا کھا رہا ہے، زبردست کھانا۔ کہ بیٹا کدھر سے آیا کھانا؟ بیٹا کہتا ہے اللہ نے دیا، وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا، اس کو کیا پتا امی دیتی تھی، کہا اللہ نے دیا، آپ نے تو بتایا تھا دعا کرنا، کھانا مل گیا۔ آپ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس ہے، حضور کمال ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ کہ روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی، آج کھانا رکھنے گئی تو لیٹ ہو گئی، تو بچے کو تو کھانا مل گیا۔ فرمایا بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا، آج کے بعد تم نے کھانا نہیں دینا، اللہ اسے خود عطا فرمائے گا، غیب سے اسے ملتا رہے گا۔ اس کا وہ لیول آف بلیف تھا جو اٹیچ ہو گیا۔ یہ ہے پریکٹس۔ اور ہم ہیں کہ ہر کھانے پر لوگوں کے محتاج نظر آتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور اب بیان کے آخر میں جو غم زدہ ہیں، جو کم روزی والے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں، ہم بعض اوقات جو ہے وہ مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی چیز لینی ہوتی ہے مگر پیسے نہیں ہوتے جیب میں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ، جتنا پیسے والا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا، اس سے مہنگی چیز موجود ہے، وہ جاتا بھی مہنگے بازار میں۔ لیکن اب پیسے والے کی بات نہیں ہو رہی، وہ غریب جو بازار میں گیا اور وہاں جا کر وہ چیز خرید نہ سکا، بازار میں جا کر وہ چیز حاصل نہ کر سکا اور واپس آ گیا، حسرت رہی اس کے دل میں، اللہ غنی۔ میں روایت پڑھی نا، ایمان تازہ ہو گیا۔ احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ کچھ بھی نہیں دیا، صرف صبر کیا ہے، لے نہیں سکا میں، بٹ کنڈیشن تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، ارے یار پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہوتے تو میں بھی لیتا، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھو یار وہ ٹھک کر کے آیا، وہ چیز خرید کے چلا گیا، بکرے کا گوشت لے گیا، وہ فلاں چانپے لے گیا، وہ اتنے زبردست بقرعید میں اس نے سوٹ خریدا، 3000 10,000 کے جوتے خریدے، میں تو وہی بس دیکھ کر آ گیا۔ یہ شکوہ ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، اللہ تیرا شکر، پیر تو دیے نا، 2 پٹی کے چپل کے تو پیسے ہیں نا، جوتے کے نہیں ہے نا، لگژری شوز کے نہیں ہے، صبر کیا تو کیا ملا؟ 1000 دینار کا صدقہ کرنے کے ساتھ۔ ایک اور روایت سنیں، سبحان اللہ، یہ بھی احیاء علوم میں امام غزالی نے لکھی، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب یہ صرف بازار کی بات نہیں، یہ پوری لائف کے لیے، جس جائز چیز کی حاجت ہو اور اسے پورا کرنے کی قدرت نہ ہو، چیز جائز ہو، بڑی زبردست روایت ہے۔ بہت ساری خواہشیں میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی، قدرت نہیں ہے، اب کیا کرا؟ اس محرومی پر حسرت سے نکلنے والی فقیر کی آہ، غریب کی آہ نکلے حسرت سے، فرمایا مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 سال کی عبادت، یہاں صرف حسرت سے آہ نکلی ہے۔ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ تقسیم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو غریب رکھا ہے نا، یاد رکھنا اس کو اس کے بدلے آلٹر میں اتنا کچھ ملنا ہے
ساتھ صبر کی کنڈیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کا موقع ملا، آپ نے صبر نہیں کی. ایک اور خوبصورت بات، ابھی دعا قبول نہ ہونے والی بات ہوئی تھی نا، آؤ میں آپ کو دعا کی قبولیت کا شاندار وقت بتاتا ہوں. ون آف دا امپورٹنٹ ٹائم جب بندہ دعا مانگے وہ کیسے قبول ہوتی ہے، آسمانوں پر کیسے جاتی ہے. حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی حضور میرے لیے دعا فرمائے. حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی، ان سے دعا کے لیے کہا کسی، کہتے ہیں میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے بڑا پریشان، بہت پرابلم ہے، ویسے نہیں ہے، گھر والے بھی پریشان، میں بھی پریشان. ٹھیک ہے، حضرت بشر حافی سے دعا کروا رہے، بزرگوں سے بھی لوگ دعا کراتے ہیں. سنیں کمال کا جواب، کہتے ہیں جب گھر والے تم سے کہیں نا ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تم اس وقت میرے لیے دعا کرنا. حضرت بشر حافی کہہ رہے جب تمہارا ایسا وقت آ جائے نا کہ تمہارے گھر والے کہیں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج روٹی نہیں، آٹا نہیں، اے بندے تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس وقت تیری دعا میری دعا سے بھی افضل ہے. مستر دل کی دعا، پریشان کی دعا. آپ سوچیں غریب آدمی کی زندگی میں وہ سٹیج آتا ہے کہ جب اب وہ دعا کر دے وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے، مگر افسوس یہ ہے وہ اس وقت دعا نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے. اس وقت وہ دعا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ اللہ کو ناراض کر رہی ہے. وقت ہے تمہارے پاس، اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو میک سپلیکیشن. دعا کرنے کا شاندار وقت تھا. اللہ تم سے قریب ہے، تمہارا دل مستر ہے، تم پریشانی میں ہو، ہاتھ اٹھاؤ. حضرت بشر حافی کہتے ہیں یہ وقت مجھ سے بھی زیادہ تمہاری دعا افضل ہونے کا وقت ہے. مگر بتائیے اس وقت سر جھکا لیتے، اس وقت سجدے میں، اچھا اس وقت رونا بھی آ رہا ہوتا ہے. پرابلم پتہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، ہمیں بعض اوقات بڑا رونا آتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہے دیکھ کر جی چاہ رہا ہے رونے کو، گھر میں کھانا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں. طبا بھی ان میں سے ہی تھے، ملکہ بلقیس کا تعلق بھی انہی میں سے ہے. یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں، آرام و چین میں رہنے والے لوگ تھے. یہ قوم سیلاب سے تباہ ہوئی تھی. قرآن اس واقعے کو کیسے بیان کرتا ہے، آئیے سن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور اب اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو. ان آیات میں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کریم نے انہیں سیلاب سے ہلاک کر. سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع قبیلے کا نام. یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے اور 4 شام میں چلے. یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی. اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر مارب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اور ان کے باغات میں پھلوں کی کمال کی کثرت تھی. ان لوگوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عز و جل کا رزق کھاؤ اور اس کی نعمت پر اس کی طاعت و عبادت بجا لاؤ. تمہارا شہر پاکیزہ ہے جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف ستھری سرزمین ہے، جس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. ناظرین، ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے تو اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں. کہا گیا کہ تم اپنے رب عز و جل کی روزی پر شکر ادا کرو
اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، درختوں سے اتنے زیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں۔ سبا والوں نے اس نعمت کی ناشکری، منہ پھیرا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے، تم اپنے رب عز و جل سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے۔ اللہ اکبر، کیسی سرکشی ہے، کیسی بے باکی ہے، اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ قوم سبا کی نافرمانی کے سبب اللہ کریم نے ان پر عظیم سیلاب بھیجا۔ ناظرین، جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی وہاں ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہ بہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اس طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ دریا کی دونوں جانب باغ اور کھیت لگا دیے گئے تھے۔ پانی کی کثرت اور زرخیز ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز رہا کرتا تھا۔ قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنا کر ایک بڑا ڈیم تعمیر کر دیا تھا، اس میں 12 سوراخ بنا دیے تھے، جتنی ضرورت ہوتی اسی قدر سوراخ کھولے جاتے اور پانی لے لیا جاتا۔ قوم سبا کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یمن کا اکثر حصہ کوہستانی ہے، یہاں کوئی دریا نہیں رہتا۔ برسات کے موسم میں بارش کا پانی برساتی نالوں کے ذریعے آتا اور اس سے کہیں کہیں کھیتی باڑی کی جاتی۔ اہل یمن نے مارب کے قریب ایک وادی میں بڑا زبردست ڈیم تعمیر کیا۔ کہتے ہیں یہ بند ملکہ بلقیس کے زمانے میں سنگلاخ چٹانوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے، اس سے نیچے ایک بہت بڑا وسیع تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئیں جو ملک کے ہر حصے کو آب پاش کرتی۔ جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا، اس سے پانی نکل کر نیچے ذخیرے میں آتا اور وہاں سے حسب ضرورت مختلف نہروں میں چھوڑ دیا جاتا۔ پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا اور جب پانی بالکل کم ہو جاتا تو نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ ناظرین، یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ آب پاشی کا یہ اتنا اعلیٰ نظام تھا کہ اس زمانے میں بابل کے علاوہ اس کی نظیر کہیں نہ ملتی تھی۔ یہ جدید آج کے دور کے حساب سے بھی دیکھیں تو کمال کا ڈیم تھا۔ جب اس قوم نے انبیاء کرام کا راستہ ترک کر کے گمراہی کا راستہ اپنایا تو اللہ کریم نے وہ ڈیم کو توڑ ڈالا۔ کیسے ٹوٹا وہ بتاتے ہیں، اور یہ پوری قوم سیلاب میں ڈبو۔ یہ ڈبوئے جانے کا واقعہ 100 سال قبل مسیح۔ اللہ کریم نے چوہے بھیجے جنہوں نے ڈیم کی دیوار کے نیچے سوراخ کر دیے۔ جب پانی کا زور آیا تو دیوار ٹوٹ گئی اور وہ سیلاب آیا جس سے ان کے باغ اور اموال سب ڈوب گئے، ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی بربادی عرب کے لیے مثال بن کر رہ گئی۔ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے انتہائی بدمزہ پھل والے تھے اور ان میں جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی جیسے ویرانوں میں اگاتی۔ اس طرح کی جھاڑیوں اور وحشتناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا، اسی لیے اسے باغ فرمایا گیا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں قوم سبا کی ہلاکت و بربادی ان سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے، ان کی بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے انبیاء کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتا۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی آئے دن ناظرین سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبرتناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی روش اختیار کی۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا۔ معلوم ہوا کہ انسان ناشکری کرنے کی وجہ سے خود مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ یہی بات ایک اور آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے، چنانچہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وضرب الله مثلا قرية كانت
فيها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ قوم سبا کے بارے میں اللہ کریم مزید فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان سبا والوں اور ان کے شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دیں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا، اور انہیں فرمایا ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو۔ خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے ان حالات کی بنا پر اترانے اور تکبر کرنے لگے، اور مالداروں میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ یوں ہی جو امن و عافیت انہیں حاصل تھی، جیسے منزلیں قریب قریب ہیں اور لوگ خرامہ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں، نہ سفر میں تکان ہے نہ کوفت۔ اس پر انہوں نے قناعت نہ کی، ہونا تو چاہے تو شکر کرتے کہ کتنا آسان ہو گیا سفر۔ تمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزر ہوتا تو ہم اپنا سامان ساتھ لے کر چلتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر میں مشقت اٹھانے کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ اس پر انہوں نے کیا دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے تاکہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اللہ کریم نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی اور ان کے شہروں کو ویران کر، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا۔ تفسیر میں ہے یعنی سبا والوں نے تکبر و سرکشی کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا، اور ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے قصے کہانیاں بنا دی تاکہ وہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کریں، اور ان قبیلوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا کر دیا، وہ بستیاں غرق ہو گئی اور لوگ بے گھر ہو کر جدا جدا شہروں میں۔ ناظرین ذرا غور کی، کمفرٹ زون نے برباد کر دی، امیر اور غریب کا فرق ہونا چاہیے اس سوچ نے برباد کر دی، غریبوں کو سہولت کیوں ہے اس سوچ نے برباد کر۔ اور کیا آج ایسا نہیں، غریبوں سے دور رہتے لوگ، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، چاہتے ہیں ہمارا اور ان کا اسٹیٹس الگ ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ پروٹوکول ملنا چاہیے۔ نہیں میرے پیارے، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی، تکبر نہیں کرنا، بلکہ ایسے لوگوں کو تو زیادہ پیار دینا ہے جن کے پاس پریویلیجز کم ہیں، جو زمانے میں کم نعمتوں والے ہیں، انہیں پیار دیں، عزت دیں۔ اللہ نے آپ کو دیا تو شکر ادا کریں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اگر آج آپ خوشحال ہیں، اگر آج آپ برکت میں ہیں، اگر آج اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، تو اگر چاہتے ہیں یہ باقی رہے تو قوم سبا کے ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وہ رب کریم نعمتوں کو باقی بھی رکھے گا بلکہ اپنے کرم سے اضافہ بھی فرمائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری، عمل کیجیے، برکتیں لوٹی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ